بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، آج بات کریں گے سب سے پہلے بہت اہم دن عدالتی حوالے سے۔ آج مختلف سماعتیں جو ہے وہ ہونی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان صاحب کی آج پیشی تھی سیشن کورٹ میں، جہاں سے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے تھے۔ وہاں عمران خان صاحب پیش ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ میں آپ کو جو ہے بتاؤں گا، اور اس میں کیا نیا جو ہے وہ ایڈ ہوا ہے معاملہ، وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ سے آج ایک خبر آئی ہے، الیکشن کمیشن میں آج عمران خان صاحب کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی ایک درخواست، ایک کیس لگا ہوا تھا، اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کروں گا۔ پر آغاز جو ہے وہ کروں گا کہ آج محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جب دیکھا کہ آج اتنا امپورٹنٹ دن ہے، اتنا اہم دن ہے، اور آج عمران خان صاحب کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں آج اس کی تکمیل بھی جو ہے وہ ہونی ہے، تو آج انہوں نے صبح ہی اٹھ کے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا، اور وہ ٹویٹ یہ تھا کہ ترازو کا پلڑا جو ہے وہ برابر کرو۔ بی بی نے یہ ٹویٹ صبح ہی جو اٹھ کے کیا۔ عدلیہ سے ڈیمانڈ لازمی ہے، بالکل یہ عدلیہ سے ڈیمانڈ ہے کہ آج عمران خان کی جو ہے وہ گرفتاری کا جو وارنٹ ہے وہ نکلا ہوا ہے، اور آج انہوں نے پیش ہونا ہے، اور اگر وہ پیش نہیں ہوتے ہیں تو انصاف کا جو ترازو کا پلڑا ہے اس کو جو ہے وہ برابر کرو۔ تو ان کے اس ٹویٹ پہ جو ہے میں صرف یہ 2 لائنوں سے زیادہ کچھ نہیں بولوں گا۔ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح۔ تو کریں جی، آرزویں کریں اور جستجو کرتی رہیں، لگی رہیں کہ جی کسی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے جو ہے وہ پہنچا دوں۔ موازنہ اپنے والد گرامی سے ہے، موازنہ اس سے ہے کہ جو اس ملک سے فرار ہے، موازنہ اس سے ہے جو سارٹیفائیڈ عدالتوں سے سزا یافتہ ہے، اس سے عمران خان صاحب کا جو ہے وہ مقابلہ کرتی پھر رہی ہیں، اور اپنے اوپر اگر کوئی مقدمہ کروا دے تو اس کو جو ہے وہ دھوس اور دھمکیاں جو ہے وہ بھی جو ہے وہ دی جا رہی ہیں۔ سکھر میں آج پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ عہدیدار ہیں، ان کو دھمکیاں موصول ہوئی ہیں مریم نواز کے خلاف جو پرچہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آج انہوں نے ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پٹیشن فائل کری ہے۔ تو خیر، آج سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کی جو ہے وہ پیشی تھی توشہ خانہ ریفرنس کیس میں، اور انہوں نے پیش ہونا تھا سیشن کورٹ میں، اور عمران خان سیشن کورٹ میں پیش نہیں ہوئے۔ صبح سماعت کا آغاز ہوا، پوچھا گیا، وکیل وہاں پیش ہوئے عمران خان صاحب کے، اور انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے ہیں، ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ آ رہی ہے، اور یہی معاملہ ہے عمران خان صاحب کے پیش نہ ہونے کا۔ اور آج اس معاملے پہ جو ہے جو کل گرفتاری کی جو درخواست تھی وہ جو خارج کی گئی اس سیشن کورٹ میں، ظفر اقبال صاحب کی جو کورٹ تھی، جب اس میں وہ گرفتاری کی درخواست خارج کی گئی تو آج پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے پہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کر لیا ہے۔ آج عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وارنٹ نوٹس کی تکمیل بھی جو ہے وہ کروا لی گئی تھی۔ اسلام آباد پولیس جو ہے زمان پارک گئی تھی، وارنٹ ریسیو کروا کر آئی تھی، اور آج شاید امید یہ کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پیش ہوں گے، پر عمران خان وہاں پیش نہیں ہوئے، اور آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اس معاملے کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور کورٹ سے استدعا کی ہے کہ اس کو سماعت کے لیے جو ہے وہ آج ہی جو ہے وہ مقرر کیا جائے۔ تو یہ تو توشہ خانہ جو ریفرنس کیس ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ متوقع ہے، اور پوری امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ کوئی منصوبہ ان کے پاس نہیں ہے، نہ معیشت بہتر کرنے کا منصوبہ ہے، نہ ملک کا بحران ختم کرنے کا منصوبہ ہے، نہ سیاسی جو اس وقت انتشار ملک میں پھیلا ہوا ہے نہ وہ ختم کرنے کا منصوبہ ہے، نہ تعلیمی منصوبہ ہے، نہ دیگر کوئی منصوبہ ہے، نہ مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کا منصوبہ ہے۔ پوری امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک صرف ایک منصوبہ بنا رہی ہوتی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کیسے کرنا ہے۔ تو پوری امپورٹڈ حکومت صرف اس وقت تمام چیزوں کو چھوڑ کے ایک شخص کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں، کبھی وزیر داخلہ ملک کا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بیان دے رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ
وزیر دفاع آج خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے تھے. تو اللہ علم کے دفاع داخلہ سب جو ہے وہ لگے ہوئے ایک شخص کے پیچھے, اور بالکل لگنا چاہیے ملکی دفاع ہے. ایک طرف ہے نواز شریف صاحب کا دفاع ہو جائے, وہی بہت بڑی بات ہے. تو خیر توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے اس معاملے کو جو ہے وہ آج چیلنج کر چکی ہے. دوسرا, آج الیکشن کمیشن میں جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کیس لگا ہوا تھا, جس میں درخواست گزار جو ہیں وہ آج عدالت پہنچے الیکشن کمیشن, اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو نوٹس اس وقت پہ نہیں ملے ہیں, مجھے تو جو ہے وہ سماعت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور ان کے جو وکیل تھے درخواست گزار کے, وہ جو ہے مطلب تھوڑا سا لاؤڈ بولے الیکشن کمیشن کے سامنے, اور اس پہ جو ہے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بھرم ہوئے, ناراض ہوئے, اور ان کو جو ہے کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا. پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان کے وکیل بیرسٹر گوہر جو ہے وہاں پیش ہوئے, اور بیرسٹر گوہر صاحب سے چیف الیکشن کمشنر کا مکالمہ تھا, کیا ہمیں ہائی کورٹ یا کسی بھی عدالت نے اس کے سماعت کرنے سے جو ہے وہ روکا ہے اس کیس کی؟ تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ نہیں, سماعت کرنے سے کسی نے نہیں روکا, ہاں پر کوئی بھی سخت فیصلہ دینے سے جو ہے وہ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ روکا ہے. جس کے بعد جو ہے آرگومنٹس ہوئے, اور آرگومنٹس کے بعد جو ہے چیف الیکشن کمشنر ویسے ہی جو ہے وہ ناراض تھے درخواست گزار کے وکیل سے, اور اس کے بعد عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ کے عہدے سے ہٹانے کے لیے جو کیس الیکشن کمیشن میں دائر کیا گیا تھا, وہ کیس جو ہے الیکشن کمیشن سے خارج کر دیا گیا ہے. یہ آج دوسری خبر تھی جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ کیسز چل رہے ہیں. تیسری بڑی خبر, عمران خان صاحب پہ پابندی, عمران خان صاحب پہ بیانوں پہ پابندی. فاشسٹ حکومت کی جانب سے پیمرا کے ذریعے آواز کو دبانے کی ایک جو بنیادی آئینی حق ہے اس کو دبانے کی, اس کو پامال کرنے کی جو ہے وہ سازش کی گئی, اور عمران خان صاحب کے لائیو خطابات پہ, عمران خان صاحب کے جو ہے وہ تقاریر پہ جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی, لائیو بھی اور ریکارڈڈ بھی. تو اس کو آج پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے چیلنج کیا تھا, اور لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ اعتراض لگا کے اس درخواست کو واپس کر دیا گیا. اور اعتراض جو رجسٹرار نے لگایا تھا وہی سماعت کے دوران جو ہے وہ جسٹس جو ہیں جو اس کیس کی سماعت کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جی اس نوٹیفیکیشن کی کاپی جو ہے وہ اس میں ساتھ جو ہے اٹیسٹ کریں, جو پیمرا نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے جو ٹی وی چینلز کو موصول ہوا ہوگا اس درخواست میں وہ اس کی کاپی جو ہے وہ منسلک نہیں تھی. تو آج وہاں سے جو ہے یہ درخواست جو ہے وہ اب اس پہ جو ہے وہ لگیں گے, جو اعتراض ہیں اس کو دور کیا جائے گا, اور اس کے بعد یہ سماعت کے لیے جو ہے اب وہ مقرر ہوگی. تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ تھیں. اس کے علاوہ آج سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ جو 9 ضمنی الیکشنز ہونے تھے 9 سیٹوں پر, ان کو جو ہے وہ کالعدم کر دیا ہے, ان کو جو ہے وہ روک دیا ہے. جو شیڈول دیا ہوا تھا الیکشن کمیشن نے 16 مارچ کا, اب 16 مارچ کو ان انتخابات کو جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ روک دیا ہے. اور اس پہ جس طریقے سے پہلے پشاور ہائی کورٹ اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے جو اپنا فیصلہ دیا ہوا تھا, آج سندھ ہائی کورٹ سے بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خبر آ گئی ہے کہ 9 جو نشستوں پر ضمنی انتخابات ہونے, ان انتخابات کو جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ روک دیا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ پوری امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف ایک کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو گرفتار کریں. 75 سے زائد مقدمات جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ بنا دیے گئے ہیں. مطلب وہ مقدمات بنا دیے گئے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ہوتا ہے, عمران خان صاحب اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور عمران خان صاحب کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے دیگر کیسز دیکھیں, اسلام آباد پولیس آتی ہے زمان پارک آ کے جو ہے وہ نوٹس لے کر آتی ہے. لوگ عمران خان صاحب کے زمان پارک کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں, وہ پولیس کو روکتے ہیں. پولیس کو دیکھ کے جس طریقے سے جو ریئیکشن ہے امپورٹڈ حکومت کا, لوگوں میں غم ہے, غصہ ہے, اور وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں. تو جیسے ہی ہجوم جمع ہوا اور کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی, کوئی دھکم پہل نہیں ہوئی, کوئی گالم گلوچ نہیں ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں
शिबली फराज, उन्होंने उस नोटिस को वसूल किया और ये यहाँ से जो है वो रवाना हो गए। गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, गिरफ्तार करने आए, वारंट रिसीव करवाने आए, नोटिस रिसीव करवाने आए, सारा दिन हुकूमत जो है वो ये करती रही। और उसके बाद इस्लामाबाद जाके पर्चा दर्ज हो जाता है कि 150 लोगों पे। तो हुकूमत इस वक्त जो है वो पर्चा हुकूमत बन गई है और सिर्फ एक काम है, सामने जो है वो रोजनामचा रखा हुआ है। और मुल्क में इस वक्त अगर किसी को हुकूमती एहलकार को इमरान खान की स्पीच सुनकर अगर हार्ट अटैक भी आ जाए तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो कत्ल का मुकदमा जो है वो ये दर्ज कर दें। इस जहनी खलफशार में मुब्तला हैं, इस हद तक जो है वो परेशानी बढ़ी हुई है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो बस हमने अपना जो इंतकाम की आग है उसको बुझाना है। तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब पर और फवाद चौधरी साहब पर भी एक पर्चा जो है वो हो गया है लाहौर में, और बताया गया कि उन्होंने भी इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करी और उनकी तकरीर से जो है वो रोड जाम हो गया। और रोड जाम होने के बाद फवाद चौधरी साहब पे और शाह महमूद कुरैशी पे जो है वो पर्चा हो गया। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में अगर इससे पहले देखें, जब फ़र्रुख हबीब साहब पर मुकदमा हुआ तो फ़र्रुख हबीब साहब पर डकैती का मुकदमा बना दिया जब फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए थे। और फ़र्रुख हबीब साहब ने जो अपना रोल प्ले किया उस वक्त, तो उनके ऊपर डकैती का मुकदमा बना दिया। तो मतलब अब हाल ये हो गया है इस हुकूमत का और इन वज़ीर दाखिला का, राना सनाउल्लाह की जो बदमाशी है वो यहाँ तक है कि अब दहशत गर्दी के पर्चे, अब डकैतियों के पर्चे और आपकी तकरीर पे पर्चे, आपके बस अब हाल ये बाकी रह गया है कि किसी दिन ये बोल देंगे कि जी ये जो है ना सांस बहुत ज़ोर से ले रहे थे जिससे हुकूमत जो है वो डर गई, या टीवी पे आके इन्होंने बड़ा गौर से कैमरे में देखा था तो शायद हुकूमत डर गई। तो अब ये पर्चे होना जो है वो बाकी हैं। तो आज ये डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसके बाद अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कराची में जो है ख़ास तौर पे कुछ अहम चीज़ें सामने आ रही हैं। वो अहम चीज़ों में सबसे पहले तो जमात इस्लामी ने जो है आज हाई कोर्ट से रुजू किया है, इस पे बात करेंगे अगले व्लॉग में। इसके अलावा जमात इस्लामी जो है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ धरना दे रही है। आज हाफिज़ नईम साहब ने कहा है कि जी ये यरगमाल है इलेक्शन कमीशन जो है पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के हाथों। तो इस जिस पर सियासी जमातों को इतने तहफ़्फ़ुज़ात हों, उनके अपने फ़ैसले जो है उनकी क्या अहमियत रह जाती है, ये एक अलग सवाल है। तो हाफिज़ नईम रहमान साहब ने ये किया है। दूसरा ये है कि कल परसों तकरीर में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इमरान खान के हवाले से जो है वो बड़ी बात की, पर अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में जो इस वक्त खलफशार है, जो बंदर बाट का मामला था, जो ओहदों की बंदर बाट का मामला था, उस पर जो है वो टूट फूट है। आमिर खान के हवाले से चंद चीज़ें हैं, उस पर जो है वो अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।